یقین کر لیں آپ نے یہ قرآن جلایا، اس کلام اللہ کو آپ نے جلایا، آپ نے بہت دل دکھایا ہمارا۔ تہذیب کے نام پر راگ الاپنا کسی نے سکھایا ہے، لیکن تمہیں تہذیب کسی نے نہیں سکھائی۔ تہذیب سیکھنی ہے تو اس کتاب مقدس کے ماننے والوں سے آ کر تہذیب سیکھو۔ یہ اس قرآن کا یہی درس ہے کہ توہین کے بدلے میں کبھی توہین نہیں ہوتی۔ سارا ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، نہ کیا کریں اس کتاب کی توہین۔ ناظرین، میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، مقدس ترین کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ جانے ان لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس کتاب سے۔ حالانکہ جب میں یہی قرآن اٹھاتا ہوں تو یہ قرآن مجھے ان لوگوں کے بھی حقوق بتاتا ہے قبل اس کے کہ مجھے میرے اپنے حقوق بتائے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم کسی اور کے معبودان باطلہ کو برا بلا مت کہو کہ وہ جواب میں جہالت میں آ کر تمہارے خدا کو برا بلا کہیں۔ اس قرآن نے تو مجھے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کافر جو تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، جو تمہیں قتل نہ کرے، اس کے ساتھ بھی تم نے بھلائی کرنی ہے۔ یہ تو وہ قرآن ہے جس نے مجھے اخلاق سکھائے ہیں، یہ تو وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے مجھے انسانیت سکھائی ہے۔ آج یہی اخلاق ہیں جو اس قرآن نے مجھے سکھائے، اور میں اس کی توہین کے بدلے تمہارے بائبل کی توہین نہیں کرتا۔ میرا حق بنتا ہے، مجھے حق ہے اس بات کا کہ میں بائبل اٹھاؤں اور یہاں برابر میں اپنے پاس رکھوں اور میں اس کی توہین کروں، لیکن نہیں۔ اس قرآن نے مجھے کیا کہا ہے کہ میں جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ کتاب ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کیسے اس کتاب کی توہین کرتے ہو۔ میں حیران ہوں کہ کیسے یہ بات گوارا ہوتی ہے تمہیں کہ تم اس کتاب مقدس کی توہین کرو۔ قرآن نے نہیں کہا اس کتاب کی حفاظت کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اسی قرآن میں خود لیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ دنیا کے یہ لوگ اس کی توہین کر کے، اس کو جلا کر، اس کی بے حرمتی کر کے سوائے اپنی بے حرمتی کے کچھ نہیں کرتے۔ یقین کر لیں اس بات کا، واللہ یقین کر لیں آپ نے یہ قرآن جلایا، اس کلام اللہ کو آپ نے جلایا، آپ نے بہت دل دکھایا ہمارا، بڑی تکلیف پہنچی ہے ہمیں۔ ہمارے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے کہ مقدس ترین کتاب کو جلایا گیا ہے۔ ایک طرف جہاں ہمیں دکھ پہنچا ہے، دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ لو کہ ہمارے دل اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ تم نے اس قرآن کو اور ہمارے سینوں کے، ہمارے دلوں کے قریب کر دیا ہے، اور تمہاری اس طرح کی یہ وارداتیں، یہ گستاخیاں، یہ بے حرمتیاں، واللہ العظیم یہ اس قرآن کو ہمارے دل کے مزید قریب کر رہی ہیں۔ یہ کبھی بھی تمہارا یہ خیال ہے، اور یہ خیال استو محال استو جنون، تمہارا یہ خیال ہے اور یہ محض خیال ہے کہ تم اس کو جلا کر، اس کی بے حرمتی کر کے اس کو مسلمانوں سے دور کر دو گے۔ کبھی بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا تم اس کی بے حرمتی کر کے اسے مسلمانوں سے دور کرنے کی کوشش کرو گے، یہ کتاب اور مسلمان کے قریب آئے گی۔ نہ کیا کریں اس کتاب کی توہین، نہ کیا کریں رسالت مآب کی توہین۔ ان سب چیزوں سے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یقین کریں کہ خدا کا قہر بھی نازل ہونے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی واحد کتاب ہے، یہ اس کا حق کلام ہے۔ اس کی جب کوئی توہین کرتا ہے، اس کو وہ عرش پر موجود اس خدا کو بھی شدید ناراضگی ہوتی ہے، وہ خفا ہوتا ہے، اور اگر اس کا غضب جوش میں آیا تو اس دنیا پر قہر بھی نازل کر سکتا ہے۔ مت کیا کریں یہ کام۔ اگر یہ چاہتے ہو تم کہ اس کے بدلے میں ہم تمہاری توہین کریں، تمہارے نبی کی توہین کریں، تمہارے کتاب کی توہین کریں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ اسی قرآن نے ہمیں درس دیا ہے، اور اس قرآن کا یہی درس ہے کہ توہین کے بدلے میں کبھی توہین نہیں ہوتی۔ وہ تو جاہل ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ گوار ہیں، وہ تہذیب کے نام نہاد علم بردار ہیں،
وہ تو صرف نعرے لگانے والے ہیں، تم اخلاق والے ہو جو اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ تم ہو بد اخلاق ہو، تمہیں کسی نے اخلاق نہیں سکھایا، تمہیں نعرے لگانا کسی نے سکھایا ہے، تمہیں تہذیب کے نام پر راگ الاپنا کسی نے سکھایا ہے، لیکن تمہیں تہذیب کسی نے نہیں سکھائی۔ تہذیب سیکھنی ہے تو اس کتاب مقدس کے ماننے والوں سے آ کر تہذیب سیکھو۔ یہ تمہیں آ کر بتائیں گے کہ تہذیب کیا ہوتی ہے، نعرے کیا ہوتے ہیں، اخلاق کیا ہوتے ہیں، انسانیت کیا ہوتی ہے۔ تم ہیومنزم کے علم بردار ہو، راگ الاپنے والے ہو، تم انسانیت کو قتل کرنے والے ہو۔ اس نام نہاد نعرے پر تم انسانیت کے خلاف وہ گھناؤنے جرائم کرتے ہو کہ جس سے ہر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔